رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی کہ بن گئی بات ورنہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بن گئی بات ورنہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ یہ سارا صدقہ محمد کملی والے کا ہے ورنہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کو اپنے سچے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نصیب ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، تاریخیں پڑھی ہوں گی کہ حضور کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس دور کو زمانہ جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔ جب مزدور سارا دن مزدوری کرتا تھا تو علاقے کا چودھری، علاقے کا وڈیرا شام کو اسے مزدوری نہیں دیتا تھا، اسے بھگا دیتا تھا۔ وہ مزدور بیچارہ تھکا ماندہ ہوا روتا پیٹتا سو جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اگر کسی گھر میں زیادہ غربت آ جاتی اور اس شخص کی ماں اگر نوجوان ہوتی تو وہ لوگ اپنی ماں کو پکڑ کر منڈی میں بیچ آتے تھے۔ اس زمانے کے حکمران غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی، وہ ایک دن نبی پاک کے خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تجھے جنت نصیب کر دے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑے گناہ کیے۔ حضور نے فرمایا تم نے کون سے گناہ کیے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا جو علاقہ تھا، میرے محلے کے اندر جب کوئی بچی نوجوان ہو جاتی تو میری ڈپٹی یہ تھی کہ میں اس بچی کو پکڑ کر زندہ زمین میں درگور کر دیتا تھا۔ وہ بچی روتی تھی، چیختی تھی، ہاتھ باندھتی تھی، معافیاں مانگتی تھی، یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے زمین کے اندر دفنا دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام دہیہ کلبی کی یہ باتیں سن رہے تھے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ آخر میں دہیہ کلبی نے عرض کی یا رسول اللہ، میری اپنی بیٹی تھی، میرے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، جب میری اپنی بچی بڑی ہوئی تو میں اپنی بیٹی کو پکڑ کر جنگل میں لے گیا اور زمین کے اندر کھڈا کھود کر میں نے وہاں کھڑا کر دیا۔ تو بچی تو سمجھ گئی کہ اب میرا بھی زندگی کا آخری وقت ہے۔ یا رسول اللہ، بیٹی میرے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھے، معافی مانگی، ابو ابو کہتی رہی۔ یا رسول اللہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے ڈنڈا اس کے سر پر مارا، اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب اس کے آخری سانس تھے، بیٹا بیٹھ جاؤ، جب اس کے آخری سانس تھے، یا رسول اللہ مجھے یاد ہے کہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ اس بچی نے کہا کہ یا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا
کہ جب میرا محبوب رحمت للعالمین آئے گا تو دنیا میں ظلم ختم ہو جائیں گے. یا اللہ وہ رحمت للعالمین ابھی تک نہیں آیا کہ ہم بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آج میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو آپ کے کسی غلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں اس رحمت للعالمین کے پاس. حضور علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ دہیا تو میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے بخش دے. تو میرے دوستو، میں آج قوم کی ہر بیٹی کو کہوں گا، ہر بیٹی کا حق ہے حضور کا میلاد منائے، چونکہ ہر بیٹی کو اگر زندگی ملی، عزت ملی تو رسول اللہ کے صدقے ملی. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو منڈی میں بیچ کر آتے ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ جنت عرش پر ہے. میں محمد کہہ رہا ہوں جنت اب عرش پر نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو میرے دوستو، ہر بیٹی کا حق ہے میلاد منائے، کہ ہر بیٹی کو عزت ملی تو رسول کے صدقے ملی. آج ہر ماں کا حق ہے میلاد منائے، اس ماں کو جنت ملی تو رسول اللہ کے صدقے ملی. آج ہر مزدور کا حق ہے میلاد منائے، چونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو مزدوری دے دے گا وہ بغیر حساب کتاب کے محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو کائنات کے ذرے ذرے پر، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیٹا ہو، کوئی جوان ہو یا چھوٹا ہو، خدا کی قسم ہر ذرے ذرے پر رسول اللہ کی رحمت ہے. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو یقیناً آج ہم بھی زمانہ جہلیت والے حالات میں ہوتے. اس لیے تو وہ رحمت للعالمین ہے. جب حضور پیدا ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر خانہ کعبے چلی گئی. مکہ شہر کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے اسے کعبے کا طواف کراتے، کعبے کی زیارت کراتے تاکہ بچے کے اندر برکتیں آ جاتی. حضرت حلیمہ حضور کو لے کر خانہ کعبے چلی گئی، کعبے کا طواف کیا. تو پھر بعد میں حضرت حلیمہ نے سوچا کہ طواف تو ہو گیا ہے، اب خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے نا، میں حضور کو حجر اسود کی بھی زیارت کرا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ دنیا کا پتھر نہیں، وہ جنت سے آیا تھا. حضرت حلیمہ حضور کو تھوڑا سا اونچا کیا کہ میں زیارت کرواؤں. خدا کی قسم حجر اسود کعبے کو چھوڑ کر رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا. حجر اسود نے کہا حلیمہ تو بھولی ہوئی ہے، حلیمہ تجھے پتہ نہیں دنیا مجھے چومتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میں جنت سے آیا ہوں اس کو چومنے کے لیے. تو میرے دوستو، آج اس رسول مکرم کا میلاد ہے، اور یقین کریں یہ تو ہم دنیا میں میلاد کر رہے ہیں. خدا کی قسم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی قبر کی پہلی گھڑی میں، پہلی ساتھ میں رسول کا میلاد ہوگا. میلاد کا معنی ہوتا ہے نبی کا ذکر کرنا، نبی کی یاد منانا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف بڑی عظیم کتاب ہے. اس کی حدیث ہے کہ جب میت کو قبر کے نیچے اتارا جاتا ہے، اوپر سے مٹی دی جاتی ہے، دنیا کی ہوا بند ہو جاتی ہے، دنیا کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت دو فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اس میت کو کہیں گے اے دنیا کو چھوڑ کر آنے والا، ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتا اس رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا، بتا اس رسول اللہ کے بارے میں ما کنت تقول، تو دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ سوال ہوگا کہ تو دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب جو تو کہتا تھا وہی یہاں پر ہوگا. کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے سعدی، آپ تو بہت بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کی کتابیں
تو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اے سعدی، جب آپ قبر میں جائیں گے تو یقیناً فرشتے آپ سے بھی تو پوچھیں گے نا، آپ سے بھی تو کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سعدی دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، میں قبر کے اندر وہی کہہ دوں گا جو دنیا میں کہتا تھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں قبر کے اندر، بیٹا بیٹھ جاؤ تسی، میں قبر کے اندر، حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قبر کے اندر وہی کہہ دوں گا جو دنیا میں کہتا تھا۔ حضور آپ دنیا میں کیا کہتے رہے؟ فرمایا کہ سارے جہان کو پتہ ہے، ساری زندگی تو یہی کہتا رہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ ساری زندگی تو ان کی شان بیان کرتا رہا۔ پھر کسی نے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضور آپ بھی تو قبر میں جائیے نا؟ تو قبر کے اندر جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ جامی اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو حضرت جامی نے فرمایا کہ میں بھی تو وہی کہہ دوں گا جو دنیا میں کہتا رہا، جو کچھ میری مثنوی میں لکھا ہے۔ حضور آپ کیا کہتے رہے؟ فرمایا ساری زندگی تو یہی کہتا رہا کہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے قدموں کے نیچے جو تیری جوتی ہے، میری زندگی میری جان تو اس جوتے پر بھی قربان ہے۔ تو پوچھا یہی جائے گا کہ دنیا کے اندر تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، چاہے کو مولوی ہو، چاہے پیر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، شیخ الحدیث ہو، سب سے پوچھا جائے گا۔ بڑے بڑے عالموں سے، مفتیوں سے، شیخ الحدیثوں سے پوچھا جائے گا کہ مولوی صاحب جب تم اسٹیج پر جاتے تھے تو اسٹیج سیکٹری تیرا اعلان کرتا تھا، اسٹیج سیکٹری کہتا تھا حضرت علامہ مولانا، اسٹیج سیکٹری کہتا تھا پیر طریقت رہبر شریعت، لیکن جب تو ممبر پر بیٹھتا تھا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا کہ اس کا میلاد جائز نہیں؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا کہ میری طرح بشر ہے؟ تو دنیا میں یہی کہتا رہا۔ اللہ فرمائے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو منافق ہے، اس کو جہنم کا آخری گڑھے میں پھینک دو۔ خدا کی قسم یہ قبر کے اندر بھی رسول کا میلاد ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بعض لوگوں سے اللہ پاک ناراض اتنا ہوگا، اللہ فرمائے گا میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، تم نے دنیا کے اندر اتنے گندے کام کیے، اتنے برے فعل کیے۔ تو بعض لوگ وہاں چالاک بنیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے برے کام نہیں کیے، تیرے فرشتوں نے لکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو اب تمہاری زبانیں کو بند کر رہا ہوں، میں تمہارے ایک ایک اعضاء سے پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ذریعے چوریاں کراتا تھا، یا اللہ یہ میرے ذریعے مجھ سے پکڑ کر یہ شراب پیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پاؤں سے پوچھو، پاؤں کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے اوپر چل کر برے سائڈ پر جاتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ آنکھ کہے گی کہ یا اللہ یہ میرے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان اب بتا، تیرے اپنے اعصاب تیرے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں۔ پھر زبان کہے گی کہ یا اللہ مجھے بھی تو اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گی اچھا تو بھی بول، تو نے کیا کیا؟ خدا کی قسم زبان کہے گی کہ یا اللہ گناہ تو بڑے کیے ہیں، پر دنیا کے اندر تیرے محبوب کا میں نے میلاد بھی پڑھا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نے میلاد پڑھا تھا، درود پڑھا تھا، جاؤ پھر سارے جنت میں چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، حضور کی آمد، سونے کی آمد، ہم اہل سنت،
طرح حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا کہ یا سخی سلطان بہو، آپ جب قبر میں جائیں گے فرشتے تو آپ سے بھی پوچھیں گے نا کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، اے سلطان بہو دنیا میں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں میں بھی کہہ دوں گا کہ جو کچھ میں نے دنیا میں کہا ہے وہی تو قبر میں کہہ رہا ہوں۔ یا سلطان بہو تو نے دنیا میں کیا کہا؟ فرمایا کہ سارے جہان کو پتہ ہے، میں بار بار کہتا رہا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نو لک کروڑا حجہ ہوں، کہ یا رسول اللہ تیری ذات کا ایک دیدار جو ہے وہ لاکھ کروڑ حجوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ان کا کلام الف سے لے کر یہ تک وہ سارا کلام نعت مصطفیٰ ہے۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میرے مرشد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دست بیت کر دے مارا مصطفیٰ، فرمایا کہ میں وہ فقیر ہوں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ دست بیت کر دے مارا مصطفیٰ، کہ میں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ فرزند خود خواندست مارا مجتبی، اور رسول پاک نے مجھے فرمایا کہ تو تو میرا حضوری روحی بیٹا ہے۔ تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی یہی کہا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نو لک کروڑا حجہ۔ یقین کریں یہ جو حضور کا دیدار ہے یہ کروڑوں اربوں حجوں سے بہتر ہے۔ ہم یہ جو میلاد کرتے ہیں اس میں لنگر پکتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، اتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، گھر کے بستروں کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میلاد کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا قرب نصیب ہو جائے، اور یقیناً اہل محبت کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی، ایک شخص حضور کا بیعت ہو جاتا ہے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ حضور کا صحابی۔ اب ایک شخص صبح 8 بجے نبی پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، میرے نبی کا مرید ہو جاتا ہے، حضور کا صحابی بن جاتا ہے، اور 10 بجے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کی زندگی، 2 گھنٹے کا صحابی۔ اب 2 گھنٹوں کے اندر نہ تو اس نے کوئی نماز پڑھی، چونکہ نماز کا تو وقت آیا نہیں، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے جہاد کیا، کوئی نیک اعمال نہیں کیا۔ 2 گھنٹے کا صحابی 8 بجے نبی کے نام ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہا ہے، 10 بجے فوت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان بہو کو ماننے والوں، تمہارے مرشد سلطان بہو سے اس صحابی کا مقام بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہاول حق زکریا کو ماننے والوں، شیخ بہاول حق زکریا سے اس صحابی کا مقام بلند ہے، غوث اعظم سے اس صحابی کا مقام بلند ہے، شیخ نقش بند سے اس صحابی کا مقام بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چشتیوں تمہارے مرشد خواجہ معین الدین سے اس صحابی کا مقام بلند ہے۔ یا اللہ، غوث اعظم تو وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور اس نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ یا اللہ، وہ عمل کون سا ہے، اس شخص نے عمل کون سا کیا ہے کہ وہ ولیوں سے بھی بلند ہو گیا، پیروں سے بھی بلند ہو گیا، غوث اور قطبوں سے بھی بلند ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ عمل جو تھا، وہ عمل یہ تھا کہ اس نے محبت کی نگاہ سے میرے محبوب کو دیکھا، اور میرے محبوب نے جس محبت سے دیکھا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور میرے محبوب نے جس نگاہ سے دیکھا اس نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وہ وقت کے غوث اور قطبوں سے بلند ہو گیا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، میں نو لک کروڑا حجہ ہوں۔ میرے دوستو، خدا کی قسم یہ میلاد جو ہے اگر آپ عقیدت سے منائیں، محبت سے کریں، اس کے اندر درود و سلام ہو،
میرے نبی کی عزت اور رفعت کا ذکر ہو، خدا کی قسم یہ محفل بھی حجوں سے بلند ہے، نمازوں سے بلند ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے کہ اندہ ذکر الانبیاء کفارتن، کہ نبیوں کا ذکر کیا کرو، جب تم نبیوں کا ذکر کرو گے تو فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ میلاد تو عام نبی کا میلاد نہیں، یہ تو اس نبی کا میلاد ہے جو امام الانبیاء ہے۔ اس سے بڑا اور کون سا ذکر ہوگا؟ اور خدا کی قسم یہ ذکر ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے حدیث عرض کی ہے، خدا کی قسم قبر کی پہلی سات میں یہ ذکر قبر میں بھی ہوگا۔ جب حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول پاک نے 90,000 کلام کی، یہ حدیث پاک میں ہے 90,000 کلام میں 30,000 وہ کلام تھا جو دنیا کے اندر حضور کی شریعت بن گئی، اور 30,000 وہ کلام ہے کہ جس کا راز صرف اولیاء کرام کو نصیب ہوا، باقی 30,000 کلام کو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ لوگ جو وقت کے غوث ہیں، کتب ہیں، جن کو فقر کے اندر فنا فی اللہ بقا باللہ کی منازل ملی ہیں، اب وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ اس 30,000 کلام کا ہمیں پتہ نہیں۔ اب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کون سی باتیں ہوں گی۔ اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ میرا اور میرے محبوب کا راز ہے، میں نہیں بتاتا۔ رسول اللہ سے عرض کی، حضور نے فرمایا کہ میرا اور اللہ کا راز ہے۔ تو ایک مجذوب فقیر تھا، اس نے مراقبہ کیا، روزانہ مراقبہ کرتا تھا۔ اس نے بعض دوستوں سے کہا کہ یار مجھے پتہ چل گیا راز کا، مجھے کچھ محسوس ہو گیا ہے، اب میں آپ کو راز بھی بتاتا ہوں۔ سارے خوش ہو گئے، انہوں نے بتایا بھی بتاؤ کون سا راز ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ جب حضور لا مقام پر گئے نا، اللہ پاک کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو حضور نے عرض کی، یا اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے، میری امت بے عمل ہے، میری امت بیکار ہے، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، ان کو بخش دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو خاموش ہو جا، قیامت کے دن جس کی طرف تو اشارہ کرتا رہے گا میں بخشتا جاؤں گا، جہاں تیرا اشارہ ہوگا اسے بخش دوں گا، جہاں تیرا اشارہ نہیں ہوگا اس کو نہیں بخشوں گا۔ ہم میلاد اسی لیے کرتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن میری طرف بھی اشارہ ہو جائے، تمہاری طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی جب کوئی ہندو مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے، اور جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی لاش کو دفنا دیا جاتا ہے، یا علی اس میں کیا راز ہے؟ بحیثیت انسان کے تو سارے انسان ہیں، لیکن ہندو کی لاش کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ مسلمان کی لاش کو دفنایا کیوں جاتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اس بات کو سمجھ جاؤ، میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفنایا جاتا ہے۔ جن کو اندر رسول کا عشق ہے ان کو دفنایا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک خزانہ ہے، باقی کچرا ہے۔ تو میرے دوست ہم کچرے کی تو آج بات بھی نہیں کرتے۔ آج بھی جو کچرا ہے وہ کہتے ہیں کہ میلاد جائز نہیں، وہ کہتے ہیں درود و سلام جائز بھی نہیں، لیکن ہم تو ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پیر صاحب کے ساتھ ہو گئے خلیفے بھائی عمر صاحب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام السلام سبز گنبد کے مقیم السلام رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب بیمار دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اے میرے مولا اس محفل میلاد کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس محفل میلاد کے صدقے میرے اور ان سب ساتھیوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جتنے حضرات اس محفل میلاد میں آئے ہیں اے میرے مولا سب کا آنا قبول فرما جن حضرات نے تیرے محبوب پاک کی محفل کا انعقاد کیا ہے اے میرے مولا ان کے گھروں پر رحمت فرما ان کی زندگیوں میں برکت فرما ان سب ساتھیوں کے روزی اور رزق میں برکت فرما اس میلاد پاک کے صدقے یا رب العالمین جن کے اندر غربت ہے غربت کو دور فرما جن کے اوپر قرضے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما ہر بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے میرے مولا اس محفل میلاد کے صدقے ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے دور فرما ہمارے دلوں کے اندر نفرت اور قدورت والی بیماری کو دور فرما ہر زہری باطنی بیماری کو دور فرما ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما ہم سب کو رسول پاک کا بار بار میلاد کرنے کی توفیق عطا فرما اس دنیا کی زندگی میں مدینہ کا دیدار نصیب فرما مرنے کے بعد حضور کی شفاعت نصیب فرما قبر کے اندر حضور کی زیارت نصیب فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشفع لنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین